الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الوطن من الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. استغفر. میرے انتہائی قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 تلاوت کی. اللہ رب العزت اس آیت میں اسلامی مملکت کے 4 بنیادی اصول ذکر فرما رہے ہیں. یعنی اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی بھی اسلامی مملکت میں یہ 4 بنیادی اصول نافذ ہیں تو سمجھو وہ واقعی اسلامی مملکت ہے. باقی تقاضے بات کے ہیں. اسلامی مملکت کے کتنے اصول ہیں؟ 4، اور وہ قرآن سے ثابت ہے. سورۃ الحج کی آیت نمبر 41، میں آیت کا ترجمہ کروں گا، غور کیجئے گا. اللہ فرماتے الذین ان مکناہم فی الارض، الذین وہ لوگ، ان مکناہم فی الارض کہ اگر ہم انہیں اقتدار دے دیں زمین میں، اقاموا الصلاۃ وہ نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کریں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ اچھائی کا حکم دیں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکیں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے تمام کاموں کا انجام.
اب آیت پر غور کیجئے گا، اللہ فرماتے ہیں اسلامی مملکت کے لیے یہ 4 بنیادی اصول ہیں۔ اب اسلامی مملکت کس کو کہتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے۔ زمین کا وہ حصہ، زمین کا وہ ٹکڑا جہاں اسلامی قوانین نافذ ہوں اور ان اسلامی قوانین کے ماتحت مسلمان زندگی بسر کر رہے ہوں، اس کو اسلامی مملکت کہا جاتا ہے۔ سمجھ آئے کہ زمین کا وہ ٹکڑا، وہ حصہ جہاں اسلامی قوانین نافذ ہوں اور لوگ ان اسلامی قوانین کے تحت اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسلامی مملکت۔ اور یاد رکھیے گا اسلامی مملکت میں اقتدار انسان کا نہیں ہوتا، اقتدار اللہ کا ہوتا ہے۔ انسان صرف اللہ کے احکام کو نافذ کرتا ہے۔ آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ اسلامی مملکت میں انسان اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، بس۔ اور آیت پر غور کریں نا، الذین مکناہم، مکننا جمع کا صیغہ ہے متکلم کا، مکننا، ہم اقتدار دے دیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ ہم اقتدار نہیں، ہم اقتدار دے دیں۔ مکننا، ہم ضمیر مفعول بنے گی، اگر ہم انہیں اقتدار دے دیں۔ کیا کہا؟ اگر ہم انہیں اقتدار دے دیں۔ تو ذرا سوچیں، اللہ کہتے ہیں اگر ہم انہیں اقتدار دے دیں، مطلب یہ ہوا کہ اگر اقتدار ملے تو حقیقت میں اس کا مالک کون؟ اللہ۔ ہاں، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اسلامی مملکت میں اقتدار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور انسان کیا ہے؟ صرف خلیفہ۔ اچھا، اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، اگر زمین کے کسی ٹکڑے پر اس زمین کے ٹکڑے کا نام اسلامی رکھ دیا، کیا رکھ دیا؟ لیکن قانون ایک بھی اسلامی نہیں، تو کیا اس زمین کے ٹکڑے کو اسلامی مملکت کہیں گے؟ ہاں، آپ نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہے۔ کیا کہہ رہے؟ قرآن کہہ رہے کہ اگر زمین کا وہ ٹکڑا اسلامی قوانین سے خالی ہے، وہ اسلامی مملکت نہیں ہے، چاہے اس کے ساتھ کتنے ہی اسلامی نام لگ جائیں۔ یا اللہ اقتدار تو نے دے دیا، اب ہم کریں کیا؟ اللہ نے کہا 4 کام کرو۔ سب سے پہلے کتنے کام کرو؟ نمبر 1، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیا کرو؟ ایسا نظام بناؤ کہ لوگ نماز کے وقت خرید و فروخت مت کریں بلکہ مسجدوں کی طرف جائیں۔ یہاں تو حکمرانوں کو خود نماز پڑھنا نہیں آتی، نظام کیا قائم کریں گے؟ اور کریں ذرا بات پر۔ اللہ نے کہا نماز قائم کریں۔ صدق دل سے بتائیے گا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، کیا اس پہلی چیز پر ہمارے پاکستان میں عمل ہے؟ نمازوں کے وقت مسجد میں کتنے لوگ ہوتے ہیں اور بازار میں کتنے ہوتے ہیں؟ تو جنہیں اقتدار ملا ان کا پہلا کام کیا تھا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اللہ جنہیں اقتدار دے دیں اور وہ اقتدار ملنے کے بعد نماز کو قائم نہ کریں، اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے کہ نہیں؟ آیت پر غور کریں، میں قرآن سمجھا رہا ہوں، ادھر ادھر کی بات نہیں۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنی۔ دوسرا کام وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، کیا کرنا؟ زکوٰۃ ادا کرنا۔ ایسا نظام بناؤ، کیا بناؤ؟ ایسا نظام بناؤ
کہ لوگ زکاتیں روکیں نا، زکاتیں ادا کریں، زکاتیں نکالیں، زکاتیں دیں، ہیلے بہانے مت کریں جی۔ اور ہمارے ہاں تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کے وقت ہر آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے کیسے دوں، یہ تو میرا بجٹ کم ہو جائے گا۔ اب اسلامی مملکت میں زکوٰۃ کا کوئی نظام ہی نہیں ہے تو آپ اس کو کیسے اسلامی مملکت کہیں گے؟ بتائیں مجھے۔ قرآن اس کو نہیں مان رہا۔ پہلا کام ہوا نماز، دوسرا، تیسرا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اچھائی کا حکم دے۔ کس کا حکم دے؟ نیکی کے کاموں کا حکم دیں، وہ کام کریں جس میں لوگوں کی خیر ہو، لوگوں کے لیے بھلائی ہو، لوگوں کی اچھائی ہو، جس کام سے لوگ سکھ میں رہیں وہ کام کریں۔ ہمارے دیش میں امروا بالمعروف ہے یہاں پہ، اور کریں نا۔ چوتھا کام وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکیں۔ کس سے روکیں؟ برائی سے۔ جھوٹ مت بولیں، فراڈ مت کریں، رشوت مت لیں، سود مت کھائیں، کرپشن مت کریں، لوگوں کے حق مت کھائیں۔ اس چیز کی ترغیب دے لوگوں کو، اس چیز کی تعلیم دے لوگوں کو۔ تو یہ چار کام اگر اسلامی مملکت میں شروع ہی میں نافذ ہو جائیں، باقیہ جتنے کام ہیں، محکمے بنانا، ادارے بنانا، وہ سب بنتے جائیں گے اگر یہ بنیاد ان چار کاموں میں مضبوط ہوگی۔ اگر یہ چار کام نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں دیکھ لینا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک چوری کو روکنے کے لیے ہم 5 محکمے بنا دیتے ہیں۔ کتنے محکمے؟ 5۔ کس کو روک رہے ہیں جی؟ چوری کو۔ کیوں ایسا؟ کیوں کہ ایک محکمے سے آپ چوری کو کیوں نہیں روک پا رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی بنیاد میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو اسلامی مملکت کے لیے ضروری ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، کوئی ایسی مملکت ہے بھی کہ جہاں یہ چاروں چیزیں تھیں؟ جی، وہ میں اب اس کی تشریح اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں۔ اگر آپ یہ پوچھیں کہ مولانا زمین کا وہ کوئی خطہ تھا کہ جہاں اسلامی مملکت حقیقی معنی میں نافذ تھی، تو میں کہوں گا ہاں، زمین کا ٹکڑا، زمین کا ایک حصہ تھا جہاں حقیقت میں اسلامی نظام نافذ تھا۔ اس اسلامی ریاست اور اس اسلامی مملکت کے حاکم محمد الرسول اللہ تھے، اور اس مملکت کو ان کے ساتھ آگے چڑھانے والے ان کے شاگرد محمد الرسول اللہ کے صحابہ تھے۔ یہ چاروں کام کیے مدینے کی ریاست میں، نماز بھی قائم کی، زکوٰۃ بھی دی، اچھائی کا حکم بھی دیا، برائی سے بھی روکا۔ جی، چاروں کام کیے۔ کتنے کیے؟ چاروں کام۔ باقاعدہ مسجد نبوی میں باقاعدہ ہمہ وقت، ہر وقت ایک ایسی جماعت موجود رہتی تھی کہ جو بھی قافلہ، جو بھی جماعت باہر سے آتی مسلمان ہونے کے لیے یا اسلام سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، وہ جماعت ہمیشہ مسجد نبوی میں رہتی کہ جو ہر آنے والی نئی جماعت کو دین سکھایا کرتی۔ آج یہ نظام ہے؟ بولیے، ہمارے ہاں یہ نظام نہیں ہے۔ بات کو یاد رکھیے گا، اور ایک بات یاد رکھیے گا، میں رات کو مولانا یوسف کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت جی کو پڑھ رہا تھا۔ حضرت جی نے بڑی عجیب بات لکھی۔ حضرت جی فرماتے ہیں
کہ اجتماعی خرابی اگر آ جائے، کیا کہا؟ اجتماعی خرابی اگر آ جائے تو یہ خرابی اللہ والوں کے رات کو رو رو کر دعائیں کرنے سے بھی ختم نہیں ہوگی۔ ہاں، جب تک اس اجتماعی غلطی کو من حیث القوم ختم کرنے کی محنت نہیں کی جائے گی، دعاؤں سے وہ غلطی ختم نہیں ہوگی۔ ہاں میرے محترم دوستو، بات کو اچھی طرح سمجھیے گا، پوری طرح، کہ ہم بات کر رہے ہیں اسلامی مملکت کی۔ 14 اگست سن 1947 ہم نے بھی ایک وطن حاصل کیا، کس نام پہ؟ ہمارا نعرہ لا الہ الا اللہ تھا نا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان بنے 77-78 سال ہو گئے، لا الہ الا اللہ کا نظام یہاں نافذ ہوا؟ جس مقصد کے لیے میں نے دیس حاصل کیا، اگر وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو آپ مجھے بتائیں میں کیسے اس دیس کو اسلامی مملکت کہہ سکتا ہوں؟ یاد رکھیے، 14 اگست سن 1947 کو پاکستان کا یہ خطہ ایک نعمت کی صورت میں اللہ نے ہمیں دیا۔ کس صورت میں دیا؟ نعمت کی۔ اور ہمارا مقصد، آپ تحریک آزادی پاکستان اٹھا کے دیکھ لیں، میں تو کتابیں بھری پڑی ہیں، کہ صرف مقصد کیا تھا جی؟ کہ ایک ایسا ملک ہم حاصل کریں جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنی شریعت پر، اپنے عقیدے پر اور اپنے عبادات پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اس کے لیے ہم نے یہ دیس حاصل کیا تھا، یہی مقصد تھا، اور کوئی مقصد نہیں۔ یاد رکھیے گا اس بات، یہ پاکستان زمین کا ٹکڑا لینے کے لیے حاصل نہیں ہوا تھا۔ یہ کس لیے حاصل ہوا تھا؟ کہ اس خطے پر لا الہ الا اللہ کا نظام قائم۔ اور پھر ہمیں چاہیے تھا کہ جب یہ ٹکڑا ہمیں مل گیا تھا تو ہم سورہ حج کی آیت نمبر 41 کا نفاذ یہاں کرتے۔ وہ نفاذ یہاں پر نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ہم آج کہنے کو آزاد ہیں لیکن حقیقی معنی میں ہم آزاد نہیں ہے۔ ہماری سوچ بھی غلاموں والی ہے، ہماری فکر بھی غلامی والی ہے، اور ناراض مت ہوئیے گا، ہماری چال ڈھال، رہن سہن، طور طریقے، تہذیب، وہ سب ویسٹ مغرب والوں کا ہے، جس سے صاف غلامیت ظاہر ہوتی۔ کیا یہ پاکستان ایسے آزاد ہوا تھا؟ آج اگر 14 اگست کے موقع پر جو گند پاکستان میں مچتا ہے، ہم اس کو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ کیا اس گند مچانے کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی تھی؟ لاکھوں لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، ماں باپ نے اپنی اولاد قربان کر دی، ماں بہنوں نے اپنی عزتیں لٹا دی، ایمان کو نہیں بیچا، قافلوں کے قافلے لٹتے رہے، خون کی ندیاں بہہ پڑی، اور پھر جا کر اللہ نے یہ خطہ ہمیں عطا کیا۔ آج اسی دن کی مناسبت سے میں اور آپ جب اس کو یاد کرتے ہیں، کس طرح یاد کرتے ہیں؟ جھنڈیاں لگا دی جی رنگ برنگی، اور بڑے بڑے باجے لے لیے، اور کوئی پوں کر کے ادھر جا رہا ہے، کوئی پاں کر کے ادھر جا رہا ہے، کسی نے موٹر سائیکل کے سلنسر بھی اتار دیے۔ او بابا، اس لیے پاکستان آزاد ہوا تھا؟ ذرا سوچئے اس بات کو ایک منٹ کے لیے۔ کیا یہ خطہ اس لیے آزاد ہوا تھا کہ یہ کچھ ہوگا یہاں پہ؟ اور پھر 14 اگست کے دن جو فحاشی عریانی ہوتی ہے، ہم اس کو بھی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ غور کیجئے گا اس بات۔ آپ میں سے شاید کسی نے شہاب نامہ پڑھا ہو قدرت اللہ شہاب کا۔ قدرت اللہ شہاب اپنے شہاب نامے میں ایک واقعہ لکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جنگ میں ڈی سی تھا۔ کہاں پہ؟ جنگ میں۔
تو میں نے وہاں اعلان کیا ہوا تھا کہ ہر شہری آ کر مجھ سے مل سکتا ہے اور اپنی شکایات میرے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ تو ایک دن ایک بوڑھا آیا اور آ کر اس نے مجھے سلام کیا اور کہا میں بس آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، میرا کوئی آپ سے کام نہیں ہے، میں نے سنا ہے کہ ڈی سی صاحب آئے ہیں ہمارے علاقے میں، کھلی کچہری لگاتے ہیں، میں نے کہا میں اس نیک شخص کو دیکھ لوں، آپ کا تعلق بھی جموں سے ہے، میرا تعلق بھی جموں سے ہے، بس آپ کی زیارت کرنے آیا تھا، یہی میرا مقصد، بس اور کچھ نہیں۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں میں نے اس سے کہا بابا جی ادھر آئیں، میرے پاس بیٹھے ہیں، آپ بھی جموں سے، میں بھی جموں سے، آپ کا تعلق جموں سے ہے، اس کا مطلب آپ ہجرت کر کے آئے ہیں۔ کیا کر کے آئے ہیں؟ تو ذرا اپنا واقعہ تو سنائیں، آپ نے ہجرت کیسے کی؟ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں اس بابا جی نے آہ بھری اور آہ بھرنے کے بعد کہا بیٹا ہمارے جموں میں ایک راجا تھا، وہ روز آواز لگاتا تھا کہ فلاں وقت میں تمام لوگ بوڑھے بچے جوان مرد عورت فلاں پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں، وہاں گاڑی آئے گی اور وہ گاڑی انہیں لے کر پاکستان کے شہر لاہور میں پہنچے گی۔ تو سارے بوڑھے مرد جوان عورتیں سب وہاں جمع ہو جاتے اور اس گاڑی میں بیٹھتے، لیکن بیچ راستے میں اس گاڑی کو ہندو اور سکھ اور چند اور قوم کے بدبخت لوٹ لیتے اور سامان بھی ان کا لے لیتے، اور جو عورتیں ہوتی جمع ان کی عزتیں بھی لوٹ لیتے تھے۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ اس بوڑھے نے کہا میری 3 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 3۔ ایک 16 سال کی، ایک 12 سال کی اور ایک 8 سال کی۔ میں نے سوچا یہاں رہوں تو بھی میری بچیوں کی عزت محفوظ نہیں، یہاں سے اس گاڑی میں بیٹھ کر پاکستان جاؤں تو بھی عزت محفوظ نہیں، کیونکہ ایک باپ کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اولاد کی، اس کی بچی کی عزت تار تار ہو۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے صبح اپنی تینوں بچیوں کو بلایا اور بلا کر کہا بیٹا اسلام قربانیوں سے پھیلا ہے۔ کس سے پھیلا ہے؟ قربانیوں سے پھیلا ہے۔ حضرت اسماعیل نے بھی اللہ کی راہ میں اپنی قربانی پیش کی تھی، اللہ نے ان کو بڑا اجر بڑا صلہ عطا کیا تھا۔ میں بھی آج سنت ابراہیمی پر عمل کر کے تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں وہ بوڑھا کہتا ہے جناب میں نے اپنے گھر کے صحن میں پہلے اپنی چھوٹی بیٹی کو لٹا کر اس کے گلے پر چھری چلائی، پھر دوسری بیٹی کو میں نے لٹا کر اس کے گلے پر چھری چلائی۔ ذرا سوچئے بیٹیوں والے کہ بیٹی کے گلے پر چھری چلانا، کہتے ہیں جب تیسری بیٹی بڑی بیٹی کو میں نے کہا اب تمہاری، کہا ابا جی مجھے مت ذبح کر، آپ جو کہو گے وہ میں کروں گی، مجھے ذبح مت کیجیے۔ میں نے کہا بیٹا میں تمہیں کوئی خوشی سے ذبح نہیں کر رہا، میں یہ چاہتا ہوں تمہاری عزتیں محفوظ رہیں، میں تمہاری عزتوں کی خاطر یہ کچھ کر رہا ہوں۔ کہا ابا جان بس مجھے ذبح مت کیجیے، مجھے اپنے ساتھ لے چلیے۔ میں نے کہا بیٹا وہ ہندو وہ سکھ نہیں چھوڑیں گے۔ کہا اللہ خیر کرے گا چلیں۔ وہ بوڑھا کہتا ہے میں نے اس کو بڑی عمر بوڑھی عورت کا برقع پہنایا، گاڑی میں بٹھایا، ہم پاکستان لاہور شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ کہتے اسی موقع پر بیچ راستے میں ہندوؤں اور سکھوں نے ہمیں گھیر لیا اور میری اس بچی کو بوڑھی عورت سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ہم پاکستان آ گئے۔ کہاں آ گئے؟ پاکستان آ گئے۔ مہاجرین کے لیے کیمپ خیمے بنے ہوئے تھے، ان خیموں میں تھے۔ وہ بوڑھا کہنے لگا بیٹا میں وہاں ان سکھوں ان ہندوؤں اور دیگر قوم کے بدبختوں سے اپنی جوان بیٹی محفوظ کر کے لایا، اور لاہور کے خیمے میں میں اور میری بیٹی رہتے تھے، اور ہمارے مسلمان نوجوان پورا دن ہمارے خیمے کا چکر لگاتے رہتے۔
اور قدرت اللہ شہاب نے اگلی بات بڑی عجیب لکھی کہ وہ بوڑھا کہنے لگا بیٹا میں تو کربلا سے مدینہ چلا تھا کہ محفوظ ہو جاؤں، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ ایک کربلا سے میں دوسری کربلا میں پہنچ گیا۔ ذرا اندازہ یاد رکھیے گا، ہم قرن اول کی مثال لیں گے، کس کی لیں گے؟ کہ بھائی اسلامی مملکت کے لیے مدینے کی ریاست، یا جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہوتا تھا، صحابہ کہتے تھے حضور یہ دیکھیے کام آپ یہ، اور اس نظام میں یاد رکھیے گا، اس نظام میں دنیا مطلوب نہیں تھی۔ کیا کہا میں نے؟ دنیا مطلوب، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، شام کے ایک شہر کے ایک سردار کے ہاں گئے دعوت دینے کے لیے، تو اس نے آپ کو سونے سے بنی ہوئی کرسی جس کے اوپر ریشمی کپڑے کا غلاف چڑھا ہوا تھا اس پہ بٹھایا۔ حضرت نے جب اس کو غور سے دیکھا کہ یار یہ تو سونے سے بنی ہوئی ہے اور ریشمی کپڑا اوپر چڑھا ہوا ہے غلاف کے طور پر، فوراً اس سے کہا بھائی بات سنو، ہم دنیا کمانے کے لیے نہیں نکلے، ہم آخرت کمانے کے لیے نکلے ہیں۔ اور پھر اس موقع پہ کیا تاریخی جملہ کہا؟ عامر بن ربیعہ نے کہا میں اس چیز پر کیسے بیٹھوں جس پر بیٹھنے کو میرے حبیب محمد رسول اللہ نے منع کروایا ہے۔ یہ لوگ تھے کہ جو حقیقی معنی میں محمد رسول اللہ کے وفادار تھے، پھر اللہ نے انہی کے ہاتھوں پہ کس کو فتح کیا؟ قیصر، کسریٰ، یہ فتح ہوئے۔ ذرا سوچیے کیا تھا ان کے پاس؟ اسباب تو نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ نے فتح دے دی۔ کیوں؟ ایمان دوستو، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، کیا نہیں ہے؟ ایمان کی کمزوری۔ ہم آج یوم آزادی کو جشن کے طور پر مناتے ہیں۔ کس کے طور پر؟ جشن کے طور پر مناتے ہیں، خوشی کے طور پر مناتے ہیں، اور اس خوشی کے موقع پہ جی ہاں مختلف سائز کے باجے ہمارے ہاتھ میں، چھوٹا باجا، بڑا باجا، اس سے بڑا، اور میں حیران ہوتا ہوں کہتے ہیں پاکستان میں غربت ہے، اور کم وقت پاکستان میں کہاں سے غربت ہے؟ 1000 روپے کا غریب باجا لیتا ہے، کتنے کا؟ جی پاکستان میں بڑی مہنگائی ہے، پاکستان میں نہ مہنگائی ہے نہ غربت ہے، کم وقت نہ شکرے ہے۔ ہاں عاصف صاحب آپ حیران ہوں گے اگر میں یہ بات کہوں، یہ جتنی جسے کہنا میں یہ برائیاں، یہ باچے، یہ شور، یہ سارے کام نہ کہ غریب طبقہ کرتے ہیں۔ حالانکہ میں خود ڈی ایچ او میں پڑھاتا ہوں، میں نے وہاں بھاشا نہیں دیکھا ابھی تک۔ میں وہاں صبح آتے ہیں لوگ پڑھنے کے لیے، نماز کے لیے باہر مسجد میں جاتا ہوں، میں کہیں راستے میں نہ کسی بچے کے ہاتھ میں باجا دیکھتا ہوں، نہ کسی گھر سے آواز آ رہی ہوتی ہے، اور جیسے کہ وہاں سے میں اسٹیشن والی سائڈ پہ پہنچتا ہوں، شروع ہوتا ہے۔ جی ایک گھر میں 4 بچے ہیں نا حذیفہ صاحب، ہر ایک کے ہاتھ میں باجا ہے۔ جی ہاں، جینا حرام ہے، کوئی اس کمرے سے کوئی اس کمرے سے، اور ہوتا ہے یہ کیا کر رہے ہو یار؟ جشن آزادی 82 بننے کے لیے بولیے اس بات کو، پھر اگلے دیکھیں لیکن نا بات سے بات چل جاتی، کیا غربت ہے، وہ یہاں کچھ نہیں ہے، بڑا پیسہ ہے لوگوں کے پاس۔ ہاں آپ ایک تو باجا لیتے ہیں 1000 روپے کا، دوسرا یوم آزادی کے لیے خاص سوٹ بناتے ہیں اور مفت میں آتا ہے۔ بولیے آج صاحب 10 روپے میں ملتا ہے، 1000 میں، اور بعض تو ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ وہ برانڈ سے سلواتے ہیں خاص کہ بھائی میری جو قمیض ہے وہ سبز ہو، شلوار چٹی ہو۔ مانگی ہی ہے تو چلا بننا پسند ہے، پہلے رب نے انسان بنایا شکر کا، ہاں نکل بھی ماشاءاللہ۔ ہاں یار کیونکہ تو پاکستان میں غربت ہے، پاکستان میں مہنگائی ہے، وہ کچھ نہیں ہے یہاں پر،
یہاں کی قوم ناشکری. یاد رکھیے گا اس کو. ابھی آپ دیکھیں کہ اردو بازار چلے جائیں ابھی کیا طوفان بدتمیزی برپائے جا کے دیکھیں. غریب مل گئے جی. کیا ہے جی؟ اور ماشاءاللہ بعض لوگ تو ایسے نہیں رہتے بولا نا ہم تو ماشاءاللہ 14 اگست کے موقع پہ جھنڈیاں باجے بیچ کر لاکھوں کی دیاری لگاتے ہیں. ماشاءاللہ. تو میں تو ان چیزوں کو سوچتا ہوں کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے. قوم کہتی ہے مٹھائی ہے, قوم کہتی ہے غربت ہے, بچوں کے بچے بچوں کے بچے لے جائیں. سوچیے اس بات کو. کیا پاکستان اس لیے آزاد ہوا تھا؟ وہ علماء کی شہادتیں, وہ ماں بہنوں کی شہادتیں, وہ جوانوں بوڑھوں کی شہادتیں, وہ کیا ان بچوں کے لیے؟ ذرا ایک منٹ کے لیے پوچھے. اللہ تو پوچھے گا ہی پوچھے گا. ان شہداء نے پوچھ لیا روز محشر تو ہم کیا جواب دیں کہ ہم نے اس لیے اپنا خون بہانا تھا؟ بولیے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم ہر اعتبار, ہم اجتماعی اعتبار سے بھی خراب ہیں اس وقت, انفرادی اعتبار سے بھی خراب ہیں. بس ہم ہر ایک جو ہے نا بس وہ کہتا بس میں ٹھیک, کیا ہوں بس میں ٹھیک. ہر بات کو سمجھیے. تو اس لیے میں تو صرف آپ کو یہ پیغام دوں گا کہ اس جشن آزادی کے موقع پہ بجائے باجے بجانے کے, بجائے دوسرے خرافات کرنے کے, 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ چلو کہ دوسرے کسی بھی حصے میں ایک آزاد وطن ہے کہ جہاں میں آرام سے نماز تو پڑھ لیتا ہوں, عبادت تو کر لیتا ہوں, قرآن کی تلاوت یا نہ کرش یا اللہ میرا. اور یا اللہ اس وطن کی آزادی کے لیے جس نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا یا اللہ تو سب کے درجات ہوئے. یہ کریں, یہ ہم نے کرنا نہیں, یہ ہم نے کرنا. اور مزے کی بات بتاؤں کہ ہم ایسے مسلمان ہیں, میرے سے زیادہ ہمارے یہاں ہر آدمی ہر تہوار کو اپنی عقل کے مطابق مناتا ہے. یہاں ابھی 12 ربیع الاول ہے کہ اللہ خیر سے لے کر دیکھیں, ہر آدمی اپنے حساب سے منائے گا. ہر آدمی کیا کرے گا اپنے حساب سے. اور آپ کسی کو سمجھانے جائیں گے آپ کو کرنے لگیں گے. حتیٰ کہ گستاخ رسول بھی آپ کو کوئی کہہ دے گا. جی ایسے ایسے حد تک لوگ. جب رمضان آتا ہے آپ دیکھیں, اب آپ مجھے بتائیں رمضان گزرے کتنا عرصہ ہوگا؟ 4 ماہ ہوگا. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں ان 4 مہینوں میں آپ نے کبھی یہ سنا کہ تراویح 8 رکعتیں یا 20؟ صحیح بتائیں, چھوڑو سنا. لیکن جیسے رمضان کا چاند نظر آنا ہے کچھ کیڑے باہر آ جائیں گے. برساتی کیڑے ہوتے ہیں تو باہر آ جائیں. آج 20 چلے گا. تو میرے محترم دوستو, ہم نے اس روش سے باہر یہ قرآن, یہ کتابیں ہدایت. تو قرآن کیا ہے؟ اور میں آپ میں سے ہر ایک آدمی کو صرف اتنا کروں. دیکھیں ہم نے بہت کچھ سیکھی, بہت کچھ ہے. دنیا دیکھیں, دنیا جو قسمت میں نہیں ہے نا وہ تو میرے نہیں, جو ہے وہ کسی کا بات روک نہیں سکتا. میرا تو عقیدہ نہیں, میرا تو عقیدہ نہیں کہ جو میری قسمت میں ہے نا وہ تو روک نہیں سکتا, کیونکہ دینے والا وہ ہے, مخلوق تھوڑی. اور جو میری قسمت میں نہیں ہے, میں نے تو خدا کی قسم جب سے یہ حدیث سنی ہے میں تو بس اسی پر عمل پیرا رہتا ہوں. اس حد کی دنیا کے خود کو کرتا ہوں. دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو, اللہ تم سے معاف کرتا ہے. بس حد کی عند الناس خود کو کرتا, جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرو, اللہ تم سے معاف کرتا ہے. اور میں تو اپنے شاگردوں کو یہ نصیحت کیا کرتا ہوں, اور پہلے اپنے زمین کو بھی کرتا ہوں کہ اگر میں ان کو کہا کرتا ہوں بیٹا کسی کوئی بڑی گاڑی والا تمہارے پاس سے گزرے یا تم کسی بڑی کوٹھی کے پاس سے گزرو تو کبھی یہ نہ کہنا کہ اس کے پاس تو یہ ہے میرے پاس نہیں. کم وقت جو تیرے پاس ہے وہ اس کے پاس کبھی آ ہی نہیں سکتا. تجھے اللہ پاک نے قرآن و حدیث کی دولت سے نواز دیا ہے. یہ گاڑی قبر میں نہیں جائے گی ساتھ, یہ کوٹھی قبر میں نہیں جائے گی, لیکن یہ جو قرآن رب نے میرے سینے میں محفوظ کر دیا ہے, محمد الرسول اللہ کے فرامین جو رب نے میرے سینے میں میرے دل و دماغ میں محفوظ کر دیے ہیں, یہ ہمہ وقت میرے ساتھ ہیں, یہ قبر بھی میرے
ساتھ ہوں گے، حشر میں بھی میرے ساتھ ہوں گے، رب اسی کی بدولت مجھے جنت الفردوس میں دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی، میں اس پر رب کا بڑا شکر کرتا ہوں، یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے اتنا کچھ دے دیا۔ ہم میرے سے ہر قسم سے لوگ بہتر تھے، لیکن مولا تیرا شکر تو نے مجھے یہ دے دیا، اور اس پر آپ بھی شکر کریں، اے اللہ تیرا شکر تو نے مجھے گھنٹہ اس کی محفل میں بٹھایا۔ اللہ نہ بٹھانا چاہتا آپ نہ بیٹھو، یاد رکھیے۔ تو میرے محترم دوستو، میری ساری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ جب تک اس وطن میں، اس دیش میں، اس ملک میں اسلامی نظام قائم نہیں ہوگا، وقت تک یاد رکھیے نہ ہمارے انفرادی مسائل حل ہو سکتے ہیں، نہ ہمارے اجتماعی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس لیے اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ ہمارے اس وطن کو حقیقی معنی میں اسلامی مملکت بنا، اور اس کے لیے جو کوششیں ہمارے ذمہ ہیں ہم اس کو کرتے ہیں، ہم کیا کرتے رہیں۔ اور یاد رکھیے گا اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام، ان کی زندگیوں کو پڑھنا ہو، ان کی زندگیوں کو، بس ان کی زندگیوں کو پڑھنے نظام خود سمجھ آ جائے۔ آج ہماری زندگیوں میں یہ لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ آپ میں سے کوئی ایک بتائے نا کہ جی میرے گھر روزانہ حیات الصحابہ پڑھی جاتی ہے، کوئی کوئی میرے گھر روز فیس بک چلتا ہے، میرے گھر روز انسٹاگرام بھی چلتا ہے، اور اسے مت کرو ہاں واٹس ایپ کی بڑی جو گن بلائے ہیں یہ سب چلتی رہتی ہیں، لیکن میرے گھر میں کیا نہیں چلتا؟ قرآن نہیں چلتا، فضائل نہیں چلتا، جی قرآن مسیحیں چنگے لگ رہے ہیں، اللہ مسیحیں چنگی لگ رہی ہیں، اور مسجدوں میں بھی ریاست اجازت ہو آپ کی، ہماری مسجدوں میں بھی ایک عجیب نظام ہے۔ کیا نظام ہے؟ 15 منٹ کے بعد مسجد بند ہو جائے گی۔ بعض لوگ تو اس لیے مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ بس اٹھ کے جا رہے پنکھا بند کرا تو مسجد میں تالا لگا۔ ٹھیک ہے، اس لیے کچھ نہیں ہو رہی، یاد رکھیے میری بات ہمیشہ یاد رکھیے، ایک بات میری پلے مان لیجیے گا، اگر میری بات غلط ہو تو دلیل سے رد کیجیے گا، ویسے گالیوں سے رد نہ کیجیے گا۔ میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یاسین صاحب یہ نمازیں اور کیا کہوں ان کو، یہ جو چلے پہ جانا، 4 ماہ پہ جانا، ٹھیک ہے نا، اور اس سے یاد رکھیے گا نظام بھی بدلے، نظام یاد ہے۔ بہت اچھی بات ہے آپ چلہ بھی لگائیں، بہت اچھی بات ہے آپ 4 ماہ بھی لگائیں، اللہ کے راستے میں نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ نے یہ سمجھ لیا نا کہ ہی دین ہے، ایسا بات دین نہیں ہے، تو آپ غلط ہیں۔ آپ کس پہ ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ کتابیں ہیں، یہ کیا ہے؟ اگر یہ زندگی میں ہے تو کامیاب ہے، اگر یہ زندگی میں نہیں ہے تو کامیاب۔ اس لیے اور یاد رکھیے اس کو بھی سمجھنے کے لیے کیا کریں گے، ایک بات نوٹ کر لے، اس کو سمجھنے کے لیے 2 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، ایک محمد رسول اللہ اور ایک محمد رسول اللہ کے شاگرد، بس ان 2 سے یہ سمجھ آئے گا، میری عقل سے یہ سمجھ نہیں آئے گا۔ اس لیے میں آپ حضرات سے بھی یہ کہوں گا، ہفتے میں ایک درس قرآن کی محفل ہوتی ہے، آج سب آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ مستقل شروع ہوا ہے، تو آپ میں سے اکثر ساتھی وہاں بھی شرکت کرتے ہوں گے، ان میں شرکت کریں، تو قرآن کی محفلوں میں شرکت کیا کریں، اس میں بہت فائدہ کیا ہے، بہت فائدہ ہے، اور قرآن سیکھیں، قرآن کیا کریں، سیکھیں، الحمد سے سیکھیں، کہاں سے سیکھیں، الحمد سے لے کے سیکھیں، برناس روز 15-20 روپے آپ دے دیں گے، اس کے لیے اللہ آپ کو مالا مال کرے، اور خدا کی قسم یہ قرآن کی نعمت مجھے اور آپ کو مل گئی، یہی میری کوشش کرے گا، اور یاد رکھیے گا میری بات، یاد رکھیے گا، اس سے محبت کر کے جاؤ گے نا، خدا کی قسم کفن بھی میرا نہیں ہے، دادا مجھے ہاں کفن بھی میرا نہیں ہے، میرا اپنے خوبی ذات کا ہی، لاہور میں ان کے انتقال ہوا، ہم یہاں سے میرے جنازہ لاہور میں میں نے پڑھا ہے، یہاں
ان کی نماز جنازہ ہوئی، یہاں سے ہم میت چترال لے کر گئے اپنے علاقے، تو 1.5 سال بعد سیلاب کی وجہ سے ان کی آدھی قبر سیلاب کی نظر ہو گئی۔ تو ہمارے علماء سب نے یہ سوچا، ہم تو لاہور میں تھے، وہاں کے علماء نے سوچا کہ یار بقیہ آدھی قبر میں کہیں سیلاب کی نظر نہ ہو جائے، تو 1.5 سال ہو گیا، جو ہڈیاں شڈیاں ہوں گی وہ ہم جمع کر لیں گے، اور جمع کرنے کے بعد کہیں اور دفنا دیتے ہیں۔ علماء نے کہا جائز ہے، خود ان کا بھائی بھی عالم ہے میرا کزن، تو 3-4 بندے اترے، اور جو وہ چادر اپنی زندگی میں استعمال کیا کرتے تھے وہ چادر گھر سے لائے، جب بقیہ آدھی قبر کو کھولا تو سب سے پہلے خوشبو آئی، کیا آئی؟ خوشبو۔ اور جب مزید آگے دیکھا کفن بھی میلا گیا، پیشانی پر پسینہ، چہرہ چمک رہا۔ وہ عالم نہیں تھے، صرف حافظ قرآن تھے، اور قرآن پڑھایا 27 سال۔ اللہ نے بتا دیا لوگوں، جو صرف قرآن کا حافظ ہو ہم اس کی یہ شان و شوکت اس کو دیتے ہیں، جو اس کا عالم بھی ہو، حقیقی معنوں میں اس کے اعزاز و اکرام کا کیا حال ہے؟ حاصل لگائیے اس بات۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آپ عزم کرتے ہیں نا، ارادہ کرتے ہیں نا قرآن سیکھیں گے، اور یہ دعا کریے یا اللہ سیکھتے سیکھتے میں مر جاؤں۔ میں تو کہا کرتا ہوں یا اللہ میں سکھاتے سکھاتے مر جاؤں، سیکھتے سکھاتے مر جاؤں۔ آپ بھی یہ کہیں یا اللہ ہم سیکھتے سیکھتے مر جائیں، جتنا رہ جائے وہ فرشتے اندر بڑھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین استغفروہ لي ولکم۔ جی بالکل وہ کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہمت عطا فرمائے۔ بہت اچھا، افغانستان میں اسی پر عمل پیدا ہے، اللہ ان کو مزید ہمت عطا فرمائے، اور اللہ پاک حقیقی معنی میں جہاں جہاں اسلام کی بات ہے اللہ اس